نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبت عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فعل ہم نے شروع کیا اور فعل کے اندر فعل ماضی کو ہم نے شروع کیا. ایک منٹ ہولڈ کیجیے. ہلو اچھا میں بھی چیک کر کے بتا دوں گا. ہلو زینب سے چیک کر کے بتاؤ کتنے بجے جانا ہے. نصیر کو فون کر کے بتاؤ. فون کر کے نصیر کو ڈائریکٹ بتا دو. سوری جی. فعل ماضی ہم نے شروع کیا اور فعل ماضی کے اندر ہم نے پہلے گردان کی. گردان کے بعد ہم نے اور گردان کا ہر صیغہ اپنی جگہ پہ ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے جملے کو کہتے ہیں کہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. فاعل دو صورتوں میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے، یا تو وہ ضمیر کی صورت میں آ سکتا ہے، وہ ظاہر کی صورت میں آ سکتا ہے. ضمیر کی صورت میں آئے گا تو فعل کی گردان چلے گی اور گردان کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں اس میں سے کوئی ایک مطلوبہ صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. اگر فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو، چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو، جمع ہو، فعل کا صیغہ نمبر پہلا یعنی واحد مذکر غائب یا فعل کا صیغہ نمبر چوتھا واحد مؤنث غائب، ان دونوں میں سے کوئی ایک صیغہ استعمال ہوگا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ فاعل جو ہے وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. لیکن کچھ ایکسیپشنز ہیں اس میں، جیسے کہ اگر فاعل جو ہے وہ عاقل کی جمع مکسر ہو یا غیر حقیقی مؤنث ہو، ان دونوں صورتوں میں فاعل جو ہے وہ واحد مذکر غائب بھی آ سکتا ہے، واحد مؤنث غائب بھی آ سکتا ہے. لیکن اگر فاعل جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے تو پھر واحد مؤنث غائب کا صیغہ آتا ہے. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف فاعل کے محتاج ہوتے ہیں، اور کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں، افعال ایسے ہوتے ہیں جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کے بھی محتاج ہوتے ہیں. ایسے فعل جو صرف فاعل کے محتاج ہوتے ہیں اسے لازم فعل کہتے ہیں، اور ایسے فعل جو کہ مفعول کے محتاج ہوتے ہیں اسے ہم متعدی فعل کہتے ہیں. متعدی فعل اور لازم فعل کی پہچان کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا یا کس کو سوال اس پہ ڈالیں اس فعل کا. اگر آپ کو اس کے جواب آنا چاہیے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ متعدی فعل. مفعول ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے اور مفعول ہم نے ظاہر کی صورت میں پڑھا تھا. جس طرح سے فاعل دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، ضمیر اور ظاہر کی صورت میں، اسی طرح سے مفعول بھی دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے. مفعول چونکہ حالت نصب میں ہوتا ہے، ضمیر کی صورت میں جب ہوگا تو پھر آپ کو حالت نصب کے ضمائر استعمال کرنے پڑیں گے، اور حالت نصب اور جر کے جو ضمائر ہوتے ہیں اسے ہم اٹیچ ضمائر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آج ہم کچھ جملے آپ کے ساتھ کریں گے جس کے اندر مفعول کو ضمیر کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں زید نے حامد کو مارا. زید نے حامد کو مارا، کیا بنائیں گے جی اس کا؟ زید نے حامد کو مارا. ضرب زید حامدا. ضرب زید حامدا. ضرب زید حامدا. اس کے انالیسس کریں گے. کیا کریں گے انالیسس؟
दरबा फेल माजी वाहिद गायब मुज़क्कर गायब, मुदक्कर गायब। ठीक है, जैदुन फाइल हामिदन मफूल। ठीक है, फाइल मफूल से फेल से मिलके तो जुमला फेलिया बन गया, जुमला फेलिया खबरिया बन गया, खबरिया। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ दरबा, मैं आपसे कहता हूँ दरबा, दरबा का क्या मतलब हुआ? उसने मारा, उसने मारा। मैं अब आपसे कहता हूँ उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, दरबाहू, दरबाहू के साथ अटैच जबान लग जाएगी, दरबाहू। मैं कहता हूँ उसने उन दोनों को मारा, दरबहुमा, दरबाहुमा। मैं आपसे कहता हूँ उसने उन सब को मारा, दरबहुम, दरबाहुम। उसने एक मोनस को मारा, दरबहा, दरबहा। उसने उन दो मोनसों को मारा, दरबहुमा, दरबहुमा। उसने उन सब मोनसों को मारा, दरबहुन्ना, दरबहुन्ना। उसने तुझे मारा, दरबका, दरबका। उसने तुम दो को मारा, दरबकुमा, दरबकुमा। उसने तुम सबको मारा, दरबकुम, दरबकुम। उसने तुझ एक मुअन्नस को मारा, दरबकी, दरबकी। उसने तुम दो मुअन्नस को मारा, दरबकुमा, उसने तुम सब मुअन्नस को मारा, दरबकुन्ना, जी, दरबकुन्ना, कुन्ना के कुन्ना, कुन्ना, दरबकुन्ना। उसने हम सबको मारा, दरबना, दरबना। उसने मुझे मारा, दरबी, दरबनी, नो नो, दरबी, दरबा प्लस या, ऐसे ही है ना? या जी मुतकल्लम है ना? जी, या मुतकल्लम का आपको पता है क्या मसला है? या मुतकल्लम को क्या चाहिए? जेर चाहिए हमेशा, जेर चाहिए। इस्म जब आता था, मैं आपसे कहता था मेरी किताब, तो आप कहते थे किताबुन, एक मुरक्कब इजाफी है ना ये, जी तो ये बन जाता था किताबु प्लस या। जी, तो इस्म तो एक्सेप्ट कर लेता था, एक्सेप्ट या की रिक्वायरमेंट है कि उसको जेर चाहिए, इससे मैं एक्सेप्ट कर लेता था, तो आप इसके नीचे या जेर डाल देते थे, तो फिर ये किताब भी बन जाता था।
فعل کا مسئلہ ہے، فعل اپنا اعراب کبھی چینج نہیں کرتا، اور خاص طور پر ماضی تو چینج ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اعراب تو کہتے ہیں جو لفظی اعراب ہے، ایک لفظی اعراب ہوتا ہے اور بالحرکت کا ہوتا ہے۔ حرکت کا اعراب تو پہچانا ہی ہر حروف کے حرف کے آخری پر جو حرکت ہوتی ہے اس سے پہچانا جاتا ہے جی۔ تو فعل تو اپنی تبدیلی نہیں لاتا، اور ماضی تو بالکل ہی نہیں لاتا، مضارع پھر بھی لاتا ہے لیکن اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اس مضارع سے پہلے اگر کچھ حروف آ جائیں تو اس کی وجہ سے تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن ماضی تو چاہے کچھ بھی ہو جائے تبدیلی لا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ماضی میں اگر تبدیلی آ گئی تو ماضی کیسے رہے گا، ماضی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی۔ تو ضربہ کہے گا کہ میں اپنی حرکت نہیں چینج کرتا، یا کہتا ہے کہ میں تو بغیر زیر کے تسلیم کر ہی نہیں سکتا، تو پھر ان کی دوستی کرا دی جاتی ہے، اس کی دوستی کرا دی جاتی ہے ایک نون سے دوستی کرا دی جاتی ہے، اور یہ نون کہتا ہے مجھے آپ کسرہ دے دیں، تو پھر یہ بن جاتا ہے ضربہ نی، ضربہ نی۔ اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ نون نہیں ہوتی ہے جو تنوین کو کھول کے استعمال ہوتی ہے، اس نون کو کہتے ہیں نون وقایا، اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ نون وقایا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بیسکلی جو چیز آپ نے سمجھنی ہے سر یہ اسپیلنگ کر دیں گے، نون وفایا کے لاسٹ میں کیا حرف لکھا آپ نے؟ یا کو میں نے وہ کر دی ہے، چھوٹی یا کر دی ہے، نہیں سر وہ نام اس نون کا پورا اسپیل کر دیں۔ وقایا، واو قاف الف قا اور یا، وقایا۔ اٹیچ ضمائر استعمال ہوں گے، اور اٹیچ ضمائر اس لیے استعمال ہوتے ہیں کیونکہ مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، مفعول حالت نصب میں اس کے اٹیچ ضمائر استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ نے ایک چیز یاد کریں، بڑی آسانی ہو جائے گی آپ کے ساتھ، اسم کے ساتھ جب اٹیچ ضمائر ہوتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ اسم کے ساتھ جب اٹیچ ضمائر تھا تو کیا بنا تھا؟ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی۔ جب بھی آپ کو اسم کے ساتھ اٹیچ ضمائر نظر آ جائے آپ سمجھ جائیں گے یہ مرکب اضافی ہے، یعنی مضاف الیہ بن کے آیا جی۔ اور جب بھی اسم کے ساتھ اگر اٹیچ فعل کے ساتھ اگر اٹیچ ضمائر آ جائے تو آپ کیا سمجھ جائیں گے کیا چیز ہے؟ جملہ فعلیہ ہی نہیں جملہ فعلیہ تو مفعول ہے، بہی، مفعول بہی ہے۔ اوکے۔ جب بھی آپ کو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا ترجمہ کرنا، جی جب بھی آپ کو قرآن مجید میں عربی کسی ٹیکسٹ میں احادیث میں کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ضمائر نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ مضاف الیہ بن گیا، مرکب اضافی ہے۔ اور اگر کسی فعل کے ساتھ اٹیچ ضمائر نظر آ جائے، کسی فعل کے ساتھ نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں گے کیا چیز ہے؟ یہ مفعول بھی۔ مفعول بہی ہے، مفعول بہی ہے۔ اچھا اس میں ایک آدھ چھوٹی سی چیزیں ان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ فعل ماضی یا دونوں فعل ماضی؟ زور سے بولیں سر۔ فعل ماضی کے ساتھ جب فعل کے ساتھ ماضی ہو یا مضارع اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم نے اسم کی تو میں نے آپ سے اسم کے اوپر کوئی پراپر چیز نہیں کی کہ کون سا اسم فعل ہے، فعل ماضی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، مضارع کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، تھوڑی ہے۔ اگر میں اس جملے کو کہوں گا ضربہ اس نے اس کو مارا، میں اس کی جگہ کروں وہ اس کو مارے گا تو فیوچر کا ہو گیا نا، فیوچر کا ہو گیا نا، استعمال تو ضمائر ہی ہوگا۔ اچھا جی میں آپ سے کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک عربی میں ٹیکسٹ لکھتا ہوں، ضربوا حامدا، ترجمہ کریں۔ سب نے مارا حامد کو، ان سب نے مارا، سب نے حامد کو مارا جی، ان سب نے ٹھیک ہے۔ حامد کو۔ اب میں حامد مفعول ہے نا جی تو ضمیر میں لے آئیں،
اب میں اس کو کہنا چاہتا ہوں ان سب نے اس کو مارا. ضربہ کیا ہوگا؟ ضربو. یہ تو فعل تو ایسے ہی رہے گا نا. جی الف ہٹ اور وہ آ جائے گا. ایسے ہی ہے نا؟ مگر ابھی ایسے ہی ہے نا؟ اب اس کے اندر خیال رکھے گا کہ سر یہ پڑھا نہیں جا رہا. پڑھا نہیں جا رہا نا، تو کیا کرتے ہیں پھر اس صورت میں الف کو ریپلیس کر دیتے ہیں. حمزہ الف کو ہٹا ہٹا دیں دیں. اور یہ ضربہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا وہ وما قتلوہ، یس ہے نا؟ جی اسی طرح سے ہے نا. جی قتلوہ وما قتلوہ وما صلبوہ. اسے قتل نہیں کیا گیا، اسے صلیب نہیں چڑھایا گیا. ٹھیک ہے. تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھا کہ یہ لکھنے کے انداز میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. اسی طرح سے میں آپ کے سامنے ایک اور لکھتا ہوں. میں کہتا ہوں ضربتم حامدا. کیا ترجمہ ہے؟ تم سب تم نے حامد کو مارا. تم سب نے حامد کو مارا. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تم سب نے اس کو مارا. ضربتموہ. تو یہ بھی کیا بنے گا؟ اسی طرح سے بنے گا نا. جی ضربتم اور ہو پڑھنے میں نہیں آتا، رکاوٹ آتی ہے. ٹھیک ہے. جی پڑھنے میں نہیں آتا، رکاوٹ آتی ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس میم کے اوپر پیش لگا دیتے ہیں. اور پیش کی دوستی کس سے جی؟ واو سے ہے. ضربتموہ ضربتموہ، تم سب نے اس کو مارا. تو یہ لکھنے کا ایک فرق صرف آپ کے سامنے نظر آتا ہے. ایک فرق آپ کے سامنے نظر آتا ہے. مفعول دو قسموں کے، جس طرح سے فاعل دو صورتوں میں ہوتا ہے، ظاہر اور ضمیر، اسی طرح سے مفعول بھی جو ہے وہ دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے. ظاہر بھی آ سکتا ہے، ضمیر بھی آ سکتا ہے. ضمیر جب آئے گا تو ضمائر آپ کے حالت نصب اور جر کے ضمائر چلیں گے، جسے ہم کہتے ہیں. لیکن جب یہ اٹیچ ضمائر یا متکلم کے ساتھ لگتے ہیں تو یا متکلم کی کنڈیشن ہے کہ اسے زیر چاہیے. فعل اپنی حرکت کو تبدیل نہیں کرتا، ماضی تو بالکل بھی نہیں کرتا. ایسی صورت میں فعل بھی اپنی جگہ اڑا رہتا ہے اور یا متکلم بھی اپنی جگہ اڑی رہتی ہے. اس صورت کے اندر ایک نون وقایا، ان دونوں کا بیچ میں ایک میڈیٹر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے نون لے لیں. جس سے آپ کو یہ بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ نون وقایا کا استعمال قرآن مجید میں بہت طریقوں سے ہوتا ہے، بہت طریقوں سے. اچھا جی، میں آپ کے سامنے ایک اور چیز لکھتا ہوں. جی، ضرب زید حامدا. ترجمہ کریں. زید نے حامد کو مارا. زید نے حامد کو مارا. زید نے حامد کو مارا. فاعل مفعول. مجھے بتائیں کہ اس جملے میں فاعل کیا ہے؟ حاضر ہے کہ ظاہر ہے؟
ظاہر ظاہر ہے ظاہر ہے. اور مفعول مفعول ظاہر ہے ظاہر ہے مفعول ظاہر نہیں ہے. ظاہر ظاہر ہے ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ضربہ، اس نے اس کو مارا. اس نے اس کو مارا. اس میں بتائیے کیا ہوا ہے؟ فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے؟ سر ضمیر ہے تمام. دونوں ضمیر. جی فاعل فاعل بھی ضمیر ہے اس نے، وہ بھی ضمیر اور ہے. مفعول بھی ضمیر ہے اس کو. ایسے ہی ہے. جی میں آپ سے کہتا ہوں ضرب زیدن. زید نے مارا فاعل ظاہر ہے اور ضرب نہیں زیدن نہیں نہیں مفعول ظاہر ہے اور ترجمہ فاعل کریں، ترجمہ کریں، ترجمہ کریں. اس نے زید کو مارا. اس نے زید کو مارا. اب آپ مجھے بتائیں فاعل کیا ہے، ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ سر فاعل تو ظاہر نہیں ہے، مفعول ظاہر ہوا. فاعل ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ ضمیر ہے. ضمیر ہے. ہاں. مفعول ظاہر اور مفعول کیا ہے؟ ظاہر ہے. ظاہر ایک کنڈیشن ہے کہ دونوں ظاہر ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے کہ دونوں ضمیر ہے، ایک کنڈیشن یہ کہ فاعل ضمیر ہے اور مفعول ظاہر ہے. ایک اور کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے پاسبل؟ سر الٹا ہو جائے گا، لاسٹ والے کا مفعول ظاہر ہو جائے گا اور فاعل فاعل ظاہر ہو جائے گا فاعل فاعل ظاہر. ظاہر ہو جائے گا مفعول جو ہے وہ ضمیر ہو جائے گا اور مفعول کیا ہو جائے گا؟ ضمیر ہو جائے گا. ضمیر ہو جائے گی. جملہ فعلیہ کے جو بیسک اجزاء ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ فعل اور فاعل فعل اور فاعل. ٹھیک ہے. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا، اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے فعل کے بعد آتا ہے فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. جی ٹھیک ہے. تیسرا اجزا ہو جاتا ہے کہ اگر مفعول کی ضرورت ہو تو پھر آپ کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول مفعول. لیکن کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا، اور فاعل جو ہے وہ ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. لیکن مفعول کے ساتھ یہ چیز نہیں ہے. مفعول جو ہے وہ فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور مفعول فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے. مفعول فعل سے بھی پہلے آ سکتا ہے اور مفعول فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے. فعل لیکن سے بھی پہلے فاعل جی فعل سے بھی پہلے آ سکتا ہے. یہی میں نے عرض کیا نا. مفعول جو ہے وہ فعل سے بھی پہلے آ سکتا ہے اور فاعل سے بھی پہلے آ سکتا ہے، لیکن فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. یہ پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں. مفعول فاعل سے پہلے کب آئے گا اس کی ایک سچویشن ہو سکتی ہے. مفعول فعل سے پہلے کب آئے گا اس کی ایک سچویشن ہے. مفعول فعل سے پہلے کب آئے گا اس پہ میں آج بات نہیں کر رہا آپ سے، لیکن مفعول فاعل سے پہلے آ سکتا ہے. اس کے اوپر میں ابھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. کب آئے گا اس کو دیکھ کے بتائیے کب آئے گا. ظاہر اور ضمیر جب مفعول ضمیر ہو. جب مفعول ضمیر ہو اور فاعل ظاہر ہو. جملہ بنائیے. ضربہ زید ضربہ زید ضربہ زید. زید دن کب آ سکتا ہے مفعول فاعل سے پہلے؟ جب مفعول حالت ہے، جب مفعول جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں. مفعول چونکہ اٹیچ ضمائر ہے. اٹیچ ضمائر حالت نصب میں اٹیچ ضمائر کس کے ساتھ اٹیچ ہی ہوگا، تو اس لیے اس کو یہاں اٹیچ کر دیا جائے. یہی ضمیر مفعول جو ہے وہ پہلے بھی آ سکتا ہے، فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے. فعل سے پہلے جب آ سکتا ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا
چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے، لیکن اس پوائنٹ کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، فی الحال ضرورت نہیں، اس لیے میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں اتنی بات کرتا ہوں جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ فاعل اور مفعول 4 صورتوں میں آپ کے سامنے آئیں گے، قرآن مجید ہو، عربی ٹیکسٹ ہو، حدیث ہو، کوئی بھی ہو، اس میں 4 صورتیں ہوں گی، پاسبل ہوں گی جس کے اندر مفعول، فاعل اور مفعول آ سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ دونوں ظاہر ہو سکتا ہے۔ اب دونوں ظاہر اگر ہو سکتے ہیں، یہ جو ضرب زید حامدن ہے، اگر میں اس کی کنسٹرکشن کو لیٹ سے چینج کر دوں، میں اس کی کنسٹرکشن اگر یہ کر دوں ضرب حامد زیدن، کیا کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ٹرانسلیشن میں ترجمے میں فرق آئے گا؟ نہیں، نہیں ہے۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ عربی زبان کے اندر، عربی زبان میں اعراب آپ کو بتاتا ہے کہ کون کیا چیز ہے، اعراب آپ کو بتاتا ہے۔ کسی چیز کو مقدم و مؤخر کرنے کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر میں جب اس کو کہتا ہوں ضرب زید حامدن، تو اس کا نارمل ترجمہ یہ ہے کہ زید نے حامد کو مارا۔ اس کی اگر میں پلیسمنٹ چینج کر دوں اور میں اس کو کر دوں ضرب حامدن زیدن، پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک ترجمہ تو یہی ہے کہ آپ اسی طرح سے کریں، پہلے فاعل لائیں، پھر مفعول لائیں، پھر آپ فعل کو لے کے آئیں، ترجمہ وہی کریں گے زید نے حامد کو مارا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے مفعول کو مقدم کر دیا ہے نا، مفعول نارملی تو فاعل کے بعد آنا چاہیے نا، کیونکہ پہلے آپ کو فاعل چاہیے پھر مفعول ہوگا نا۔ جی تو ایسی صورت میں اگر اس کو مقدم کیا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اسٹریس دینے کے لیے۔ تو پھر آپ ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ حامد کو زید نے مارا، یعنی حامد کی پٹائی جو ہے نا صرف زید نے کی اور کسی نے نہیں کی۔ ضرب زید حامدن کا مطلب ہوگا کہ زید نے حامد کو مارا۔ ایک سوال آ سکتا ہے کہ زید نے حامد کو مارا، لیکن زید کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی نے مارا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی گھر کے اندر بچہ ہے تو آپ کہتے ہیں نا والدین نے پٹائی کی، لیکن بعض دفعہ بھی کہتے ہیں خالی ماں نے پٹائی کی یا صرف باپ نے پٹائی کی، تو پھر دوسرا سا فارغ ہو جاتا ہے۔ تو جہاں جب آپ نے کہا کہ ضرب زید حامدن، زید کو حامد کو زید نے حامد کو مارا، تو اس میں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حامد کو شاید کسی اور نے بھی مارا ہو، لیکن جب آپ اس کو کہیں گے نا ضرب حامدن زیدن، تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا حامد کو زید نے ہی مارا ہے اور کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک طرح سے حصر کا مفہوم بھی آ جاتا ہے اور تاکید کا مفہوم بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مقدم و مؤخر جو کیا جاتا ہے، چاہے وہ مبتدا کو کیا جائے، چاہے وہ فاعل مفعول کو کیا جائے، یہ اس کا ایک جو وجہ ہوتی ہے اس کے اندر زور اور تاکید پیدا کرتا ہے، زور اور تاکید پیدا کرتا ہے۔ کوئی سوال، کوئی اشکال؟ جی کوئی سوال، کوئی اشکال؟ کوئی نہیں؟ الحمدللہ۔ اس میں جب ضمیر لگائیں گے جیسے ضربہ زیدن، تو اس کا ترجمہ پھر یہی ہوگا کہ اس نے ہی زید کو مارا، نہیں، زید نے ہی اس کو مارا۔ کیوں؟ یہاں تو آپ کے پاس مجبوری ہے نا۔ اچھا، یہاں پہ مجبوری ہے اس لیے، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو یہاں بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کو زید نے مارا۔ آپ اگر چاہیں تو اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر مقدم ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا، چاہے ضمیر ہو چاہے وہ ہو، لیکن مقدم ہونے کی ایک وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہ مقدم ہونے کی ایک وجہ ہے کہ وہ ضمیر کی صورت، لیکن اگر ظاہر کی صورت مقدم ہو تو پھر اس کے اندر اسٹریس لانا لازم ہوتا ہے، پھر آپ ترجمہ کرتے ہیں مفعول کو پہلے لا۔ لیکن اگر ضمیر کی صورت میں ہے تو وہ تو مجبوری ہے نا، بائی ڈیفالٹ ہے نا۔ اس صورت میں آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، آپ ترجمہ لانا چاہیں، آپ زور دینا چاہتے ہیں تو آپ مفعول کا پہلے ترجمہ لیں، یعنی ضربہ زیدن کا ایک ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کو زید نے مارا، اور ایک ترجمہ نارمل بھی کر سکتے ہیں کہ زید نے اس کو مارا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہاں جو مفعول مقدم ہوا ہے وہ کسی
किसी वजह से नहीं हुआ, लेकिन अगर जाहिर होकर हो, क्योंकि फिर जुमले की जो असल कंस्ट्रक्शन है उससे मुख्तलिफ है ना, जी, इसका मतलब है यहाँ उसको पर्पसली आप लेके आए हैं तो कोई वजह है। ठीक है जी। सही। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं नसरा ज़ैदन व हामिदन, नसरा ज़ैदन व हामिदन। जी, इसकी एनालिसिस करें, तर्जुमा नहीं, एनालिसिस। नसरा फेल माजी, उसने मदद फेल माजी, फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। हाँ। ठीक है, आगे। सर ज़ैदन तो इस वक्त मफूल है, नस्बी हालत में, तो ये तो मफूल है, मफूल है। ठीक है, और हामिदन भी मफूल है, ठीक और है। वाव जो है हर्फ अतफ है, तो अतफ से पहले क्या आता है? मातूफ तो लह, कहीं मातूफ लह, और बाद में वाव अतफ है, जी जी। वाव अतफ है, अतफ से जो पहले होता है वो क्या कहलाता है? मातूफ मातूफ लह, मातूफ अलैह, और अतफ के बाद जो आता है वो कहलाता है मातूफ। मातूफ मातूफ और मातूफ अलैह मिलके क्या बन जाएंगे? मफऊल। मफूल, फेल अपने फाइल, इसमें फाइल क्या है? नसरा, नसरा में फाइल क्या है? उसने उसने। फाइल सर क्या ये है? तो जाहिर नहीं, जमीर है सर। क्या है फाइल? फाइल। नहीं नहीं, अरे फाइल का नाम बताइए ना, कहाँ है, कौन है फाइल? हुआ हुआ। हाँ हाँ हुआ। फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलियर हो गया। मुझे बताइए, यहाँ मफूल एक है कि दो है? दो दो है, पक्की बात है? सर ज़ैदन ज़ैदन व हामिदन मतूफ और मतूफ अलैह और मतूफ मिल के तो फाइल। एक मफूल बना रहे हैं, लेकिन जाहिरी तौर पे तो दो हैं। जाहिरी तौर पे दो है, तो रूहानी तौर पे कितने हैं? लेकिन वही अगर है सर। मतूफ और जो तरकीब है उसको देखें, उसको मिलाएं तो फिर तो एक ही बनता है, मतूफ एक ही और मफूल क्या एक ही है, मफूल क्या एक ही है। लेकिन बास फेल ऐसे होते हैं जिसको एक से जायद मफूल की जरूरत होती है। बास फेल ऐसे होते हैं जिसमें एक से जायद मफूल की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं, हसीबा ज़ैदन, तर्जुमा करें। गुमान किया, तर्जुमा करें यार, तर्जुमा गलत तरीके से करते हैं आप लोग। तर्जुमा कैसे करते हैं? पहले ज़ैद फाइल ने आते हैं, पहले ज़ैद ने फाइल आता है, फिर मफूल आता है, फिर फेल आता है। तर्जुमा करें। ज़ैद ने गुमान किया। अरे ज़ैदन है, फाइल क्या नहीं है? सॉरी, नहीं ज़ैदन है उसने ये। उसने गुमान किया जैद के लिए। गलत तर्जुमा क्यों कर रहे हैं बॉस? पहले फाइल लाएं, फिर मफूल लाएं, फिर फेल लाएं, कह रहे तर्जुमा। उसने ज़ैद के लिए गुमान किया। उसने ज़ैद को गुमान किया। उसने फाइल है, उस वो है ना, हुआ है ना इसमें फाइल। जी जी। जी फाइल ज़मीर है ना। जी उसने मफूल किया है ज़ैदन, उसने ज़ैद को फेल बताएं, गुमान किया। अब मुझे गुमान। बताएं, बात मुकम्मल हुई? बात मुकम्मल नहीं। मुकम्मल नहीं हुई ना। नहीं हुई। तो कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिसे एक से जायद मफूल की जरूरत होती है। उसने ज़ैद को गुमान किया, सवाल पैदा होता है क्या गुमान किया? क्या गुमान किया? जी क्या गुमान किया? तो आपने कहा आलिमन।
اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے زید کو ایک عالم گمان کیا. اس نے زید کو ایک عالم گمان کیا. اب اس کی مجھے انالیسس بتائیں. سر میں- حسیبہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہوا ہے اس میں ضمیر چھپی فاعل ہوئی. جی فاعل ہے. فعل ماضی واحد مذکر غائب اور فاعل اس کا ہوا. ٹھیک ہے. زائدن جو ہے سر وہ مفعول ہے. مفعول اول. اول. اچھا ٹھیک. مفعول اول. اور عالماً مفعول دوم. مفعول ثانی. 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 ثانی کہاں سے آ گیا؟ ثانی. ثانی کہاں سے ہے؟ ثانی. ثانی وہ تا پڑھتے ہیں، آپ تا سمجھتے ہیں اس کو. ارتھ پڑھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ارتھ. ارتھ تو کچھ فعل افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک سے زائد آپ کو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. سر ایک سوال آ رہا تھا ذہن میں، کر لوں میں؟ جی بولیں. سر جو پہلا والا آپ نے لکھا نا نصر زیدن و حامدن، تو اس کا ترجمہ کر دیں گے آپ؟ کیا ہے اس کا کریں ترجمہ؟ سر؟ زید، مجھے ہاں اس نے زید اور حامد کی مدد کی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا. اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا. جی ذرا بتائیے کیا آئٹمز ہیں اس میں؟ جعل اللہ، فعل کیا ہے اس میں؟ فاعل کیا ہے؟ مفعول کیا ہے؟ بتائیے. فعل فعل بنایا، فرش بنایا. بنایا فعل اور فاعل فاعل اللہ. فاعل اللہ. ٹھیک ہے. اور زمین مفعول اول، ٹھیک ہے. فرش مفعول ثانی. ٹھیک ہے بنائیے. جعل اللہ الگ الگ بنایا کریں، ہمیشہ میں نے آپ سے کہا جی الگ الگ بنائیں. بنیں. جعل جعل، ترجمہ بھی کریں ساتھ ساتھ. بنایا نہیں، غلط اللہ. ترجمہ کریں. جی غلط ترجمہ کریں. جعل کا ترجمہ کریں. اس نے بنایا. اس نے بنایا. اس نے بنایا. اس نے بنایا. فاعل کچا کہ پکا؟ فاعل ظاہر ہے اللہ. جب بھی پہلا اور چوتھا صیغہ آتا ہے، پہلا اور چوتھا صیغہ دونوں جگہوں پہ استعمال ہو سکتا ہے نا. پہلا اور چوتھا صیغہ ضمائر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور پہلا اور چوتھا صیغہ ظاہر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی پہلا صیغہ پڑھا کریں کہیں فاعل کچا. فاعل کیا ہے؟ کچا ہے. فاعل ابھی پکا نہیں ہے. پہلی دفعہ پکا ہوگا. نصرہ زیدن، جب آپ نے کہا خالی نصرہ کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے مدد کی. اس نے مدد کی. فاعل کچا کہ پکا؟ آپ کہیں گے فاعل کچا. آگے آپ کو کوئی چیز حالت رفع میں نظر آ رہی ہے؟ نہیں. تو فاعل تو حالت رفع میں ہوتا ہے نا. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو ضرورت ہی نہیں. حسیبہ پہلا صیغہ تھا، آپ نے کہا فاعل کچا کہ پکا؟ آپ نے کہا کچا. آگے آپ نے دیکھا کوئی چیز حالت رفع میں کوئی چیز نہیں ہے تو آپ نے کہا اسی کے اندر فاعل موجود ہے. لیکن پہلا اور چوتھا صیغہ، مثال کے طور نصرہ کی جگہ اگر نصرہ کی جگہ یہ ہوتا نصر تو مجھے بتائیں آپ کو یہاں ضرورت تھی پوچھنے کی فاعل کچا کہ پکا؟ نہیں، یہاں ضرورت نہیں تھی. تو جب بھی پہلا اور چوتھا صیغہ ہوگا ہمیشہ فاعل کیا ہوگا؟ کچا ہوگا. آپ نے آگے پہلے فاعل ڈھونڈنا ہے اس کا. پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ اگر کوئی صیغہ آ رہا ہے تو آپ کو فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، اسی ضمیر کے اندر موجود ہوگا. یہ پوائنٹ ہمیشہ نوٹ کریں. تو جعلا اس نے بنایا، فاعل کچا ہے. آگے چلیں. واحد مذکر فاعل آئے گا اللہ،
जअल अल्लाह, आला फाइल कच्चा है अभी, उसने बनाया। किसने बनाया? जाहिर हो गया किसने बनाया? अल्लाह ने। तो बनाइए, अरबी बनाइए। जअल अल्लाहु, मैं कह रहा हूँ अलग अलग बनाए ना सर। जअला अल्लाहु, अल्लाह, आप तर्जुमा करें इसका। अल्लाह ने उसको बनाया। क्यों अल्लाह ने उसको बनाया? उसको तो फाइल है, सॉरी, अल्लाह ने फाइल बनाया। जाहिर हो गया, जी जी, अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने बनाया। बात समझ में आई कि नहीं? से माइंड में डॉक्टर साहब ये बोला बताएं। जी जी जी। जाला उसने बनाया, जालल्लाहु अल्लाह ने बनाया। अब आप कहें अल्लाह ने उसको बनाया, तो उसको तो फिर मफूल हो गया। फिर तो ये होना चाहिए था जालहुल्लाहु, अल्लाह ने उसको बनाया। सही, बात समझ रहे हैं? अल्लाह ने अल्लाह ने बनाया। देखिए जब फाइल बाहर आ गया, जब फाइल जाहिर हो गया, तो फाइल का तर्जुमा क्यों ला रहे हैं फेल में? ठीक। राइट। ये उस वक्त तक तर्जुमा था जब तक फाइल जाहिर नहीं था। फाइल जाहिर हो गया तो फिर आप फेल की तरफ फाइल का तर्जुमा नहीं लाएंगे। जाल अल्लाह, अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने क्या बनाया? जमीन को अल अर्दु, अल अर्दा, अल अर्दा, अल अर्दा, अल अर्दा। तर्जुमा करें। अल्लाह ने बनाया जमीन को। यार इतनी दफा आप लोगों से कहा है तर्जुमा कैसे करना है सर? बनाया अल्लाह ने। तर्जुमा कैसे करना है? जुमला फेलिया का तर्जुमा कैसे करना है सर? पहले फेल, फिर फाइल, फिर मफूल। जमीन को अल्लाह ने बनाया। डॉक्टर साहब जुमला फेलिया का तर्जुमा कैसे करना है? तर्जुमा, हाँ कैसे करना है? जमीन को अल्लाह ने बनाया। मैं आपसे सवाल पूछा, भूल जाए इसको। जुमला फेलिया का तर्जुमा कैसे करना है? पहले फेल फिर फाइल। पहले फाइल, फिर मफूल, सबसे आखिर में फेल का तर्जुमा होता है सर। इतनी दफा बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जब से फेल जुमला फेलिया शुरू किया तब से बार बार कह रहा हूं, जुमला फेलिया का तर्जुमा होगा पहले फाइल लाएंगे, फिर मफूल लाएंगे, फिर कोई और चीज होगी तो उसको लाएंगे, सबसे आखिर में किसको लाएंगे? फेल को लाएंगे। अब करें तर्जुमा। डॉक्टर साहब तर्जुमा करें आप। जमीन, अल्लाह ने जमीन को बनाया। अल्लाह ने जमीन को बनाया। फाइल लाए ना पहले। फाइल कौन है? जमीन, फाइल अल्लाह है। तो फिर आप जमीन क्यों कह रहे हैं? फाइल अल्लाह। जुमला फेलिया का तर्जुमा होगा, दोबारा सुन ले तमाम लोग, जुमला फेलिया का तर्जुमा होगा पहले फाइल को कॉल करेंगे हमेशा, फाइल के बाद मफूल को कॉल करेंगे, कोई और चीज होगी तो उसको कॉल करेंगे, सबसे आखिर में कॉल करेंगे फेल को। तर्जुमा करें इसका दोबारा डॉक्टर साहब। अल्लाह ने जमीन को बनाया। अल्लाह ने जमीन को बनाया। अल्लाह ने जमीन को बनाया। क्या बनाया अल्लाह ने जमीन को? फर्श जो कि होगा फिराश, फिराशन, फिराशन। मुझे बताइए, अल अर्दा भी मफूल है, फिराशन भी मफूल है। अल अर्दा आपने मफूल मार्फा बनाया, फिराशन आपने नकरा बनाया, क्यों? एक का मफहूम है। ये फर्श है बस, यानी एक फर्श। कोई जी बताइए, बात आप सही कर रहे हैं लेकिन साफ नहीं कर रहे। मतलब ये खास नहीं किया गया, बस फर्श है। नहीं ना, खास की आप देख नहीं रहे बॉस, आप जल्दी में काम कर रहे हैं आप लोग। एक 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 का मफहूम आ रहा है ना बॉस, इसमें एक कोई आ रहा है ना मफहूम। यस नकरा के तर्जुमे में किस चीज का मफहूम मिलता है आपको? एक या एक, कोई या कुछ। लिखा हुआ है ना एक फर्श। अगर ये लिखा होता अल्लाह ने जमीन को फर्श बनाया तो फिर क्या करते? फिर भी फिराशन करते। अल फिराशा, अल फिराशा। तो रीजन है आपके पास। देखिए सर, ये चीज को नोट कर लें, अरबी जबान में कोई चीज अलग टफ नहीं है। मार्फा आ रहा है तो उसकी वजह है, नकरा आ रहा है तो उसकी वजह है।
اب جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو مفعول اول کو پہلے کال کرنا ہے, مفعول ثانی کو دوبارہ دوسرا کال کرنا ہے. آپ ترجمہ کریں اس کا, کریں ڈاکٹر صاحب ترجمہ اس کا. اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا. اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. شاہد صاحب, اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا. سر اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا. اچھا سر, اس میں بنایا جو ہے وہ فعل ہوگا. ڈائریکٹ بنائیے نا. اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا. جعل اللہ, جعل الگ الگ پڑھا کریں ہمیشہ, میں نے آپ سے کہا ہے. جعل اللہ, جعل اللہ ملا کے پڑھیں, جعل اللہ. جعل اللہ, اللہ نے بنایا. اللہ نے کیا بنایا؟ آسمان آسمان کو. چھت. آسمان کی عربی کیا ہے؟ السماء. السماء کیا؟ السماء, السمائی, السماء کیا؟ السماء. السماء کیا بنایا؟ چھت بنایا. چھت کو کہتے ہیں بنان. کیا پتہ نہیں بیٹا. کیا بنایا؟ اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا. انالیسس کریں اس کی. سر جعلا جو ہے وہ اگر صرف جعلا کو لیں گے تو فعل کچا ہے, پھر اس کے بات بعد ہو رہی ہے نا, سب جعلا کریں. جی یہ فعل ماضی, فاعل کچا, ارے مذکر غائب. پہلے جعلا بتائیے کیا چیز ہے. جعلا فعل ماضی. کمپلیٹ کریں نا, فعل ماضی کیا چیز ہے. واحد مذکر واحد. واحد مذکر. نہیں یار شاہد صاحب کیا ہو گیا. فعل جب بھی کال کریں چاروں چیز بتائیں. پہلی چیز بتانی کون سا فعل ہے, آپ نے بتا دیا ماضی. دوسری چیز کا بتائیں جنس, کون سی عدد بتائیے, کون سا عدد ہے یہ. واحد مذکر غائب. واحد ہے, یہ بتائیں کمپلیٹ. واحد مذکر غائب. فاعل کچا ہے کہ پکا ہے؟ سر فاعل کچا ہے. فاعل کا کچا ہے. کیوں کچا ہے, کیسے کچا ہے؟ ابھی اگر سر جعلا کہ ابھی اگر صرف اگر الگ لیں گے تو اس میں ابھی الگ کیوں لیں گے بھائی, تمہارے سامنے پورا جملہ لکھا ہوا ہے. فاعل کا کچا کہ پکا؟ پکا ہے. اس میں اللہ ہوا گیا نا آگے. بھائی فائل اگر پکا ہوتا تو اسی کے اندر ہوتا, پھر آگے اللہ نہیں ہوتا بھائی. میں نے آپ سے پوچھا فائل کا کچا کہ پکا, تو آپ نے کہا آگے اللہ نظر آ رہا ہے تو اس کو جلالا اللہ اس کا فائل ہے. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے, اللہ فائل. آگے چلیں, آگے چلیں. السماء مفعول ہے سر. کون سا مفعول؟ مفعول اول. مفعول اول. اور بنا مفعول ثانی. مفعول ثانی. اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا. جعلا ایک ایسا فعل ہے جس کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. حسیبہ ایک ایسا فعل ہے جس کو دو, بہت سارے ایسے فعل ہیں, افعال ہیں جس کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. تو جب دو مفعول آتے ہیں تو پھر ترجمہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے مفعول کو پہلا کرتے ہیں ترجمہ, دوسرے مفعول کو دوسرا کرتے ہیں. جی ایک آخری کریں, کلثوم جی آپ کریں. میں نے گھر کو اسکول بنایا. میں نے گھر کو اسکول بنایا. جی کلثوم جی. سر جعلا نہیں, میں نے جعلنی ہوگا یہ تو. گھر کو جعلنی بیتن مدرستن. جعلنی بیتن مدرستن. نہیں جعلنا, میں نے سر
میں نے کا کیا ہوگا یہ مینا کون سا جملہ کون سی صیغہ ہو؟ سر متکلم کا ہوگا یہ تو کلم تو گردان کرے نا. جالتو جعلتو جالتو یہ تھوڑا سا ریپیٹ کریں اپنے ذہنوں میں بہت اچھی طرح سے. بالکل بالکل ظاہر کا فاعل اس وقت استعمال ہوتا ہے جب تھرڈ پرسن ہوتا ہے. جی سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن میں تو ضمائر استعمال ہو ہی نہیں سکتا نا. نہیں یہ تو جالتو فوراً گردان چلائیں آپ گردان جالا کی گردان چلائیں. دیکھیں کون سا صیغہ بنے گا آپ کو. بنائیں جالا کی گردان کر. جعل 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 جعلت جعلتا جعلنا جعلتا جعلتما جعلتم جعلتی جعلتما جعلتن جعلتو جعلنا جعلتو یوز ہوگا یہ. جعلتو میں نے بنایا. جی جعلتو جعلتو میں نے بنایا. میں نے کیا بنایا؟ بیتن بیتن کوئی گھر. گھر کو اسکول بنایا سر تو یہ ہاں. کیسے جعلتو میں نے بنایا. میں نے کیا بنایا؟ گھر کو. تو بنائیے گھر کو عربی ترجمہ کریں. مدرسہ مدرسہ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہا. کوشش کریں نا. جعلتو میں نے بنایا. میں نے بنایا گھر کی عربی کیا ہے؟ سر بیتن ہے. بیتن ہے کہ البیتا ہے؟ اچھا گھر کو اوکے البیتا. جی البیتا ترجمہ کریں. فاعل پہلے آئے گا تو میں نے گھر کو گھر بنایا. جعلت البیتا میں نے گھر بنایا. میں نے گھر بنایا نا. جی جی اب میں نے آپ سے کہا میں نے گھر کو اسکول بنایا. جعلت البیتا مدرسہ تھا کوئی اسکول بنایا نہیں اسکول. اچھا المدرسہ اوکے. جعلت البیت المدرسہ جعلت البیت المدرسہ. جی جعلت البیت المدرسہ کیا ترجمہ کریں گی؟ میں نے گھر کو اسکول بنایا. میں نے گھر کو اسکول بنایا. میں نے گھر کو اسکول بنایا. انالیسس کریں اس کی. سر جعلتو ہے فعل ماضی جی اور واحد اور مؤنث اور سر واحد متکلم. جی فرسٹ پرسن کے اندر جو ہے وہ جینڈر کی ضرورت نہیں ہے. رائٹ ٹھیک ہے. اور اس کا فاعل کون ہے؟ جعلتو کا فاعل کون ہے؟ سر میں کون ہے؟ میں. انا فاعل کون ہے؟ انا. البیتا کیا ہے؟ سر یہ فرسٹ مفعول ہے. مفعول اول. مفعول اول اور یہ ہے مفعول ثانی. جعلت البیت المدرسہ میں نے گھر کو اسکول بنایا. تو جی یہ آج آپ کا مفعول تھا. مفعول والا چیپٹر آپ کا آج انشاءاللہ الحمدللہ. مفعول بنیادی طور پہ 5 ہیں. آپ نے ابھی تک ایک ہی پڑھا ہے. باقی جو 4 مفعول ہیں وہ انشاءاللہ بالکل اختتام پہ پڑھیں گے آپ. لیکن اس کے کچھ حصے آپ پڑھ چکے ہیں تھوڑے سے, کچھ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن اختتام پہ پڑھیں گے. اور فعل ماضی ہم نے کیا ہے. فعل ماضی میں جملہ فعلیہ کیا ہے. جملہ فعلیہ کے ہم نے 3 اجزاء اب تک پڑھے ہیں, فعل, فاعل اور مفعول. فاعل کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. فاعل دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے. ضمیر بھی آ سکتا ہے, ظاہر بھی آ سکتا ہے. ضمیر آئے گا تو فعل کی گردان چلے گی, ظاہر آئے گا تو پہلا اور چوتھا صیغہ استعمال ہوگا. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے اور مفعول بھی دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے.
ظاہر بھی آ سکتا ہے، ضمیر بھی آ سکتا ہے. ضمیر آئے گا تو اٹیچ ضمائر استعمال ہوں گے، اور مفعول جو ہے فاعل کے بعد آتا ہے. لیکن مفعول بعض اوقات مقدم بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں جب وہ ضمیر کی صورت میں، بعض دفعہ مقدم اس کو کیا بھی جاتا ہے. تو 4 صورتیں ہوتی ہیں آپ کے پاس فاعل اور مفعول کی جملے میں آنے کی. وہ دونوں ظاہر ہو سکتے ہیں، وہ دونوں ضمیر ہو سکتے ہیں، یا ایک ظاہر ہو سکتا ہے ایک ضمیر ہو سکتا ہے. چاروں سچویشن آ سکتی ہیں. مفعول کچھ فعل ایسے ہیں جن کو ایک سے زائد مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ ایک سے زائد مفعول کی ضرورت ہوتی ہے تو مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، حالت نصب میں رہے گا، چاہے وہ 2 مفعول ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، اس کو فرق. ترجمہ پھر اسی طرح سے کرتے ہیں. جملہ فعلیہ کے ترجمے کے حوالے سے خیال رکھا کریں. جملہ فعلیہ کے ترجمے میں ہمیشہ سب سے پہلے فاعل کو کون کیا جاتا ہے، بہت اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں. جملہ اسمیہ کے ترجمے میں پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے. مبتدا پہ آپ دیکھ لیں گے مبتدا کس حالت میں. مبتدا اگر مفرد ہے تو مفرد کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اگر وہ مرکب ہوتا ہے تو مرکب کے حساب سے ترجمہ کرتے ہیں. اسی طرح سے خبر اس کے بعد آتی ہے. خبر کو بھی پھر دیکھتے ہیں کہ خیر و خبر جو مفرد ہے کہ مرکب ہے. تو اگر مرکب ہوگی تو مرکب کی صورت میں ترجمہ کرے گا. یہی سچویشن جملہ فعلیہ کے اندر پہلے ہمیشہ فاعل کا ترجمہ آئے گا، پھر مفعول کا آئے گا، سب سے آخر میں فعل کا ترجمہ آئے گا. لیکن اگر کوئی چیز مقدم یا مؤخر ہو گئی تو اس کا آپ ضرور خیال رکھیں. اگلے سیشن کے اندر ہم نے جتنے مرکبات پڑھے ان تمام مرکبات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ان کو ہم فاعل بنا کے لے کے آئیں گے، ان کو مفعول بنا کے لے کے آئیں گے. 4 مرکبات آپ نے پڑھے، چاروں کو آپ پڑھیے گا اچھی طرح سے، ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا تاکہ آسانی ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے ہم نیکسٹ سیشن کے اندر ان مرکبات کو استعمال کریں گے بطور فعل اور بطور فاعل اور مفعول کے طور پہ. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ موقع لگا تو ہم پھر کچھ قرآن کی آیات کریں گے، پھر ہم مزید آگے چلیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں حق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.